گہری شام کا وقت تھا۔ آسمان پر پھیلی خاموشی یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی اہم حکم نازل ہونے والا ہو۔ اسی لمحے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سخت دل قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، ان کے دل تکبر سے بھرے تھے اور ظلم ان کی عادت بن چکا تھا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے نور اور حکمت عطا کی تاکہ وہ ان گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکیں، مگر پہلا ہی دن ثابت کر گیا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پوری نرمی اور محبت سے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ بازاروں میں جاتے، گھروں پر بیٹھک لگاتے، نوجوانوں اور بزرگوں سے بات کرتے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، مگر قوم کا رویہ حیران کن تھا۔ وہ آپ کے الفاظ سنتے مگر دل میں رتی بھر اثر نہ ہوتا۔ وہ کہتے، ہم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یونس ان کے لیے راتوں کو گریا کرتے مگر ابھی ہدایت ان کے نصیب میں نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، دعوت بڑھتی گئی، مگر قوم کی ضد بھی بڑھتی گئی۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کی بات پر ہنسنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے کہ یہ شخص ہمیں ڈراتا ہے، کچھ کہتے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، بچے تک مذاق اڑاتے۔ یونس علیہ السلام کا دل زخمی تھا، مگر نبی کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ آپ ہر روز نئی امید کے ساتھ اٹھتے اور پھر سے سمجھانا شروع کر دیتے۔ ایک دن اللہ کی طرف سے یونس علیہ السلام کو سخت وارننگ ملی، اگر قوم توبہ نہ کرے تو عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو فوراً آگاہ کیا، واپس پلٹ آؤ ورنہ عذاب تمہیں گھیر لے گا، مگر قوم پہلے سے بھی زیادہ ضدی ہوئی اور کہا، لاؤ دیکھتے ہیں کیسا عذاب آتا ہے۔ نبی کا دل ٹوٹ گیا، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ آپ نے سمجھا کہ اب عذاب ضرور آئے گا اور آپ نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ وہ لمحہ تھا جس میں اللہ نے یونس علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ وہ اکیلے نکلے، سفر شروع کیا، دل میں غم اور تھکن تھی، مگر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کمی نہ کی۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک جہاز سواریاں لے رہا تھا۔ انہوں نے ملاحوں سے درخواست کی اور وہ سوار ہو گئے۔ ہوا خوشگوار تھی، مگر آسمان پر کہیں نہ کہیں خطرے کے آثار چھپے ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام خاموش تھے، بس اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ اچانک سمندر نے اپنا خوفناک چہرہ دکھایا۔ لہریں آسمان کو چیرتی ہوئی اٹھیں، بجلی گرجی، ہوا تیز ہوئی اور جہاز ہل کر رہ گیا۔ ملاح چیخنے لگے کہ یہ طوفان عام نہیں، ضرور کوئی گناہگار ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے قرعہ ڈالا اور حیران کن طور پر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ دوبارہ ڈالا، پھر بھی وہی نام، تیسری بار بھی وہی ہوا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ صبر سے راضی ہو کر سمندر میں کود پڑے۔ جو ہی انہوں نے چھلانگ لگائی، اللہ کے حکم سے ایک عظیم الجثہ مچھلی نمودار ہوئی۔ اس نے یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لیا۔ سمندر پرسکون ہو گیا۔ جہاز والے حیران رہ گئے کہ طوفان جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مکمل اندھیرا، لیکن دل سے اللہ کے ذکر میں مصروف اور دعا گو تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اللہ کے سامنے سچی عاجزی اور ندامت کی نشانی تھی۔ اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو، اللہ کی رحمت کی روشنی ہمیشہ موجود ہے۔ مچھلی کے اندر اللہ نے یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ یہ لمحہ صبر اور اللہ پر بھروسے کی عظیم مثال ہے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی ساحل پر آ گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان کے باہر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آئے، ہوا اور روشنی نے ان کے دل کو سکون بخشا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے زمین پر گر کر اللہ کا شکر ادا کیا، دل سے دعا کی کہ کبھی دوبارہ سخت دل قوم کی طرف جلدی نہ جائیں، مگر ہمیشہ صبر اور حکمت کے ساتھ ہدایت کریں۔ یہ لمحہ ثابت قدمی، عاجزی اور اللہ کی رحمت کی نشانی تھا۔
حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنے مشن کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دوبارہ محبت اور حکمت کے ساتھ نصیحت کی۔ لوگ جو پہلے ہنس کر رد کرتے تھے اب کچھ تو سوچنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام صبر کے ساتھ سمجھاتے، دل میں اللہ کی رضا رکھتے اور ہر دل کو ہدایت کی طرف بلانے کا عزم رکھتے۔ یہ لمحہ یہ سبق دیتا ہے کہ سچی دعوت کبھی ضائع نہیں جاتی اور اللہ کے بندے ہر حال میں ہمت نہیں ہارتے۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگ حضرت یونس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ وہ بتوں کو توڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو حوصلہ دیا اور دعائیں کیں کہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ لمحہ قوم میں تبدیلی کی ابتدا کی نشانی تھی۔ ہر دل جو اللہ کے نور کی طرف راغب ہوتا ہے اسے صبر اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ دل میں سکون آیا اور شہر میں امن اور رحمت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ لمحہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے بندے کی صبر اور عاجزی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہر کوشش جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ زمین و آسمان میں ردی نہیں جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی روشنی قوم کے ہر دل میں نمودار ہوئی اور دلوں میں اتفاق اور میل ملاپ ہو گیا۔ یہ کامیابی آسمان کی بھرپور برکت تھی۔ قوم کے لوگ روزانہ عبادت کرنے لگے، اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہر دن اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کرتے کہ یہ تبدیلی ہمیشہ قائم رہے۔ یہ لمحہ یہ سبق دیتا ہے کہ دعا اور صبر کے ساتھ کی گئی کوشش اللہ کی مدد سے کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہر شخص جو صادق نیت سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کی ہدایت فرماتا ہے اور دلوں میں ایمان پیدا کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی محبت اور ہدایت سے قوم میں ایمان کی روشنی پھیل گئی۔ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگے۔ حضرت یونس نے ان کے دلوں میں مضبوط ایمان پیدا کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ یہ لمحہ یہ سکھاتا ہے کہ صبر، دعا اور محبت کے ذریعے دل بدل سکتے ہیں اور اللہ کے بندے کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یونس علیہ السلام کو ابھی بھی قوم کی کچھ مخالفت کا سامنا تھا۔ کچھ لوگ پرانے بت پرست رسم و رواج پر قائم رہے۔ حضرت یونس ہر روز دعا اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہے۔ یہ لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کے راستے میں مشکلات آئیں گی، مگر صبر اور اللہ پر بھروسے سے ہر دل کو ہدایت کی طرف بلایا جا سکتا ہے۔ شہر میں امن قائم ہوا، لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور صبر نے اللہ کی رحمت کو زمین پر ظاہر کیا۔ ہر دن نیکی اور عبادت کی روشنی میں گزرتا۔ یہ لمحہ یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اس دل پر نازل ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ اور دعا کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی محنت اور دعا سے قوم مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہو گئی۔ بت پرستی ختم ہوئی، لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوئے اور معاشرہ امن اور محبت سے بھر گیا۔ یہ لمحہ یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، دعا اور اللہ کی رضا کی کوشش سے ہر انسان اور قوم کو ہدایت کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا صبر اور حکمت آج بھی ایک مثال ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل سے دعا کی کہ اللہ ان کی قوم کی ایمان کو قائم رکھے اور کبھی گمراہ نہ کرے۔ ہر روز اللہ کے ذکر اور دعا کے ساتھ وہ اپنے مشن کو جاری رکھتے۔ یہ لمحہ یہ سبق دیتا ہے کہ دعا اور ہدایت کی کوشش اللہ کے بندے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے بندے کی عاجزی اور صبر ہمیشہ ان کے دلوں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر، دعا اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ مشکلات آئیں گی، مخالفت ہوگی، مگر سچا ایمان رکھنے والا ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ کے بندے کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ہر نیک عمل صبر اور عاجزی کے ساتھ انجام دیا جائے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ نصیب ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں فیتھ فل ریفلیکشنز۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔